سے ٹارگٹ کو اکوائر کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کی جان کی قربانی دینے کے لیے کیسے تیار ہوں گے کہ جن کی تابوت وہاں واپس پہنچتے ہی امریکہ میں ہلہ مچ جانا ہے؟ امریکہ پاکستان تو نہیں ہے نا، امریکہ بھارت تو نہیں ہے، امریکہ کوئی تیسری دنیا کا ملک تو نہیں ہے، وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جب تابوت جائیں گے تو۔ اور وہاں پہ اس کمپیریزن میں دیکھیں پاکستان یا ایران ہے، ہمارے اندر جو مارٹرڈم کا کانسیپٹ ہے اور ہمارے سولجرز جو ہیں وہ سال ہا سال جو ہیں اپنی تمام نوکری وہ آفیسز میں نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یس یہ ہے کہ ان بالکل کے گھر والے بھی تیار ہوتے ہیں جی اور وہ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، اور بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی جو ہے اس کی ماں کو، بہن کو، بچوں کو، بیوی کو، کہ شہادت جو ہے اس کی خواہش ہم اس سے نہیں چھین سکتے۔ تو یہ بالکل ہمارا ایک بہت کلچرل اور ایک ریلیجیس ہے کہ ہم ان تابوتوں کے آنے پر اتنی جو ہے وہ واویلا کیونکہ نہیں ہمیں پتا کرتے، ہوتا ہے بالکل کہ ایسے ہی ہے بالکل الحمدللہ یہ ہمارا سسٹم ایک اور ہے، ہم موت سے اتنا گھبراتے نہیں ہیں، بالکل لیکن وہاں پہ ان کو ویتنام سنڈروم ہو جاتا ہے۔ جب ویتنام میں ان کے تابوت گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ ایک بیماری ہو گئی، پھر اس بیماری کا نام دیا گیا، ویتنام سنڈروم کا نام دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے جب ایمپائر گرنے کے قریب ہوتی ہیں تو وہ سنک کاسٹ پالیسی کے اندر چلی جاتی ہیں۔ سنک کاسٹ پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ڈوبتی ہوئی جو ایک کاروبار ہے یا ڈوبتی ہوئی ایک پروپوزیشن ہے اس کے اندر مزید پیسے لگاتے جائیں، مزید انرجی لگاتے جائیں اس خواہش میں کہ یہ ڈوبے گا نہیں اور یہ بچ جائے گا۔ تو اس کی خواہش میں یہ پہلے جو ہے ویکینڈ وار تھی، پھر رجیم چینج تھی، وہ نہیں ہو پائی، پھر اس کے بعد انہوں نے نیوکلیئر جو ہے وہ ان کا کوئی برباد کرنا تھا، وہ سمجھ میں نہیں آئی، بیلسٹک میزائل تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو اب آبجیکٹیو ہے جی اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانی ہے۔ تو کوئی عقل کا آدمی ان کو گریبان سے پکڑ کے پہلے تو جھنجھوڑے کہ مطلب کون سا سستا نشہ آپ کرتے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو جنگ سے پہلے ویسے ہی کھلی ہوئی تھی، تو وہ پہلے آپ نے جنگ کروا کے بند کروائی ہے، اب آپ کا وار آبجیکٹیو ہے کہ آپ اس کو کھلوانا چاہتے ہیں، اور اس کو کھلوانے کے لیے 30,000 بندہ آپ نے تیار کیا ہے، اور اسٹیٹ آف ہرمز کو جو بریگیڈ کنٹرول کر رہی ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کا سولجر ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے لیے وہ بنائی گئی ہے بریگیڈ، اور ملین پلس جو ہے وہ ان کی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے ایران کی۔ جی تو نہ آپ کے پاس فوجی ہیں، نہ آپ کے پاس ریڈار سسٹم آپ کے کام کر رہے ہیں، نہ آپ کے پاس کروز میزائل ہیں، نہ ہی آپ کے ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل ویل اور پبلک اوپینین ہے اس جنگ کے لیے، کوئی ایپیٹائٹ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وکٹری نہیں مل رہی ہے تو مان جائیے اور کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیجئے، کوئی بیان دے دیجئے اور کہیے کہ جی ہم جیت گئے، آپ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہاں تو واپس چلے جائیے۔ لیکن 30,000 بندے مروا کر جو آپ نے واپس جانا ہے، تو یہ دیکھیں ٹرمپ اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اب 50% چانس ہے کہ وہ آج یہ کہہ دے کہ جی ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم